بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. موت بانٹتے ٹریلر اب بھی کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہیں. سائٹ میں تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل کچل کر دی. غنی چورنگی کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ٹکر. حادثے میں بیوی جاں بحق شوہر زخمی ہو گیا. ایکسیڈنٹ کے بعد ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. زخمی اور لاش اسپتال منتقل کر دیے گئے. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور حادثات روکنے کے لیے آئی جی سندھ کا اجلاس. قوانین پر عمل درآمد کے لیے انفورسمنٹ یونٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب اچانک واٹر کارپوریشن کے ہیڈ آفس پہنچ گئے. انہوں نے ہیلپ لائن 1334 کے عملے سے مین ہول کے ڈھکنوں کی شکایات پر بریفنگ دی. مرتضی وہاب نے ہدایت کی کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ بغیر سفارش ہونا چاہیے. ڈیٹا جمع ہونا چاہیے. ایک کلک پر معلوم ہو کہ کب کہاں کیا ہوا. شکایات اور اس کے ازالے کا ڈیٹا ویب سائٹ پر شائع کریں تاکہ عوام کو معلومات میسر ہوں. پارا چنار میں دشمن مشن ایک قدم اور آگے. کرم میں فریقین کے مورچے ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے بتایا لوور کرم، خارخیلی اور بالش خیل میں تمام مورچے اور بنکر مسمار کیے جائیں گے. آج سے خارخیلی اور بالش خیل میں مورچے اور بنکر مسمار کرنے کی کارروائی شروع ہوگی. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو عملہ اور مشینری فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. ایپکس کمیٹی اور گرینڈ جرگا نے ضلع بھر میں مورچے اور بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وفاق نے ہر دور میں سندھ سے ستیلا سلوک کیا. وسائل نہیں ملتی تو مسائل بھی حل نہیں ہوتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ملی ندی کے ساتھ شاہراہ بھٹو کے پہلے حصے کا افتتاح کر دیا. مذاکرات سبوتاژ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. چاہتا ہوں سیاسی قوتوں میں گفتگو ہو. دعا بھی ہے حل نکل آئے، لیکن امید نہیں مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. بالکل یہ ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ہو تو میں بالکل برملا کہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے ان کو ناکام ہونا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل قوتوں میں مذاکرات جاری رہیں. مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. انہوں نے تو اپنا قبلہ بنا لیا ہے واشنگٹن، اور یہ 20 جنوری کا کر رہے ہیں انتظار کہ اس صورتحال میں ان پہ کون اعتبار کرے. آوازیں مار رہے ہیں. امریکن نئی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کو دہائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایجنڈے پہ نمبر 1 آئٹم ہی ان کا عمران. انہوں نے تو یہی بلیو کیا ہوا ہے کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہوئی ہے، مکمکہ ہو گیا ہوا ہے ہمارا، اور سب سے پہلے آپ کا ہی بات ہوگی. پاکستان نے اپنے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. ہم نے کئی دفعہ اقتدار آتے دیکھا، جاتے دیکھا. اس میں کوئی پرماننس نہیں ہے. یہ اسمبلی، یہ حکومت 5 سال مکمل کر رہی ہے. بالکل جی. اگر 5 سال میری سوچ میں یا میری اسیسمنٹ میں نہ مکمل کر رہی ہوتی، جو اسٹریٹجی جو ہے ہماری ڈیفرنٹ ہوتی. پی ٹی آئی رہنما سعد کیسر کہتے ہیں مریم نواز اور خواجہ آصف مذاکرات ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے مطالبات میں کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے. مریم نواز اور خواجہ آصف جس طرح باتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو جو ناکام بنایا جائے. جو ہمارے مطالبات تھے اس میں ہم نے کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے. یہ ذہن سے آپ نکالے کہ ہم کسی دباؤ میں آئیں گے، کیونکہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے نیگوسیشن کی، اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں بات کرنے میں. اسپیکر ایاز صادق نے بانی پی ٹی آئی سے کمیٹی کی ملاقات سے ہاتھ کھینچ لیا. کہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے بانی سے ملاقات کرانا ان کی ذمہ داری نہیں. حکومت یہ ملاقات کرائے گی. مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اسپیکر ایاز صادق نے یہ بھی کہا 4 جنوری کو اسد کیسر سے ٹیلی فونک گفتگو میں واضح کر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما رانا ثناء اللہ اور حکومتی اکابرین سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں. حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. فرقین جب کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر وہ اجلاس بلانے کو تیار ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں دوست ملکوں کو بھی پتہ ہے فتنہ کون ہے. فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. پھونکوں اور تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو صرف تباہی تھی. اقتدار میں تھے تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے. آج گھٹنوں کے بل این آر او مانگ رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں پی ٹی آئی تحریک ہے اور جہاد کر رہی ہے. بانی نے کہا آزادی کی آواز اٹھائیں، مسلح مزاحمت نہیں. حکومت ماضی چھوڑے، اصولوں پر بات کرے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد بولے گنڈاپور سے پہلے پرویز خٹک لشکر کشی کرتے رہے. بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتے رہے. آپ تعصبات سے نکلیں تو بات ہوگی. آج کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا، ایک یہ تحریک ہے. خان صاحب سے پوچھا میں نے، انہوں نے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے، آپ آواز اٹھائیں آزادی کے لیے. لیکن
आर्म रेजिस्टेंस नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तोली अमीन आ रहे हैं, पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा। हुकूमत चाहे आप पंजाब की करें या सेंटर पे करें, वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। बेशक कहते रहें कि आप मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। पूरी एक डेढ़ दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूं तो वो सिर्फ इमरान खान है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। माजी में जाने की बात करते हैं हमारे ओपोनेंट्स, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि अगर आप वाकई ही बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल्स पे और असूलों पे तो आ जाएं, हम वेलकम करते हैं। मज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी हुई होती है। ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत मियाँ नवाज शरीफ के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत इमरान खान के हिस्से में भी आई। अपने तसुबात को पीछे रखें, इससे बाहर निकल के बात करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। नाजायज़ तौर पर हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं, ना मफामत पर। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में कोई सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करते। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 9 मई वाक़यात में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं। उस दिन वो इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मातहत अदालत ने भी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके ज़मानतें मुस्तरद की। कराची में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला थम नहीं सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवा साल के इब्तदाई 11 रोज़ के दौरान 12 अफराद गोलियों के निशाना बने, जहाँ बहक होने वालों में ख़वातीन भी शामिल हैं। रावंड के इलाके में 2 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन की शिनाख्त मोहम्मद नदीम और इंतजार के नाम से हुई। दोनों अलग अलग गाँव के रिहायशी थे। इंतजार हुसैन का ताल्लुक सत्तोकी, जबकि मोहम्मद नदीम का 73 चक हारूनाबाद से था। करक में ट्रेलर ने मुसाफिर वैन को कुचल डाला। 12 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। ब्रेक फेल होने से ट्रेलर गाड़ियों से टकराया। ट्रेलर पर रखा कंटेनर मुसाफिर वैन पर जा गिरा। कई गाड़ियों भी जद में आ गई। लाशों और जख्मियों को गाड़ियां काट के निकाला गया। बलूचिस्तान के इलाके में कोयले की कान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 कारकुनों को ताहाल नहीं निकाला जा। पीडीएमए ने बताया है अब तक 4 लाशें निकाली जा सकी हैं। दूसरे रास्ते से महकमा माइंस और कारकुनों की टीम 3900 फीट तक पहुंच गई। गैस के बायस रेस्क्यू के दौरान एक शख्स बेहोश हो गया। धमाके से कान में ट्रॉली के तार जल गए। कोयले की कान धमाके से बैठने से 12 कारकुन फंस गए थे। हादसे पर महकमा माइंस ने कान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। मरीम नवाज के सियासी खिदमात का भी जिक्र। इस्लामाबाद में मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगली दहाई के दौरान लाखों की तादाद में लड़कियां बरसरे रोजगार आएंगी। वज़ीर आला सिंध मुबैना करप्शन की शिकायत पर ताराजुन से नाराज हो गए। तकरीब में मौजूद ताजरों का नाम लेकर शिकवा कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में पहली गवर्नर समिट का इनेकाद। मेजबान गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, सबको समझना होगा पाकिस्तान पहले, हमारी सियासत बाद में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तारीख रकम कर दी। गवर्नर हाउस में मुल्क की तारीख की पहली गवर्नर समिट मुनक्किद कर डाली। 4 सूबों के गवर्नर्स और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत करके सूबों के दरमियान बाहमी राब्ते बढ़ाने, अवाम और सूबे की खिदमत करने और मुल्क की मईशत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़म का अहाता किया। समिट के मेजबान कामरान टिसोरी कहते हैं कि जब बात रियासत और मुल्क की आए तो सियासत पीछे और रियासत आगे आ जाती है। अडियाला वाले और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। ये समझने की जरूरत है हमारे उस दोस्त को जो अडियाला जेल में मौजूद है, जहां बात पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान पहले है, बाद में सारी सियासत। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपीके ने कामरान टिसोरी के इकदाम को सराहते हुए कहा कि सिस्टम को चलाने और मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए अपना आईनी रोल अदा करते रहेंगे। रियासत का मुकदमा सूबे में सबसे ज्यादा गवर्नर हाउस या गवर्नर का ऑफिस ही प्ले करता है। जो भी इख्तियार आइन के मुताबिक गवर्नर के पास है, उस रोल से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पॉजिटिव मैनर में मुल्क की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए
انشاءاللہ یہ گورنر کانفرنس جو ہے انشاءاللہ بہترین رول ادا کرے گی. گورنر بلوچستان اور گورنر گلگت بلتستان نے کامران ٹسوڑی کی کوششوں کو تاریخی قرار دیتے ہوئے صوبے میں گورنرز کے کردار کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. گورنر سمٹ میں اگلی سمٹ لاہور میں کرانے اور سمٹ کی تجاویز کو مشترکہ طور پر وزیر اعظم اور صدر مملکت سے مل کر سامنے رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے کلفٹن میں 3 روزہ فوڈ فیسٹیول جاری ہے، جس میں پاکستانی اور غیر ملکی کھانوں سے عوام خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. رپورٹ کریں گے چاند نواب. موسم سرما کی سرد شاموں میں کراچی کے بیچ ویو پارک میں سالانہ 3 روزہ فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کو صحت مند قرار دیتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے یہ بہت ہی زبردست فوڈ میلہ ہے. ہمیں ملکی اور غیر ملکی کھانے کو مل رہے ہیں جو نہایت ہی لذیذ ہیں. ہم لوگوں نے بریانی کھائی، پریمیئر بریانی سے. as you can see this is really nice stall. کافی کچھ کھایا ہے، کچوری کھائی ہے، گول گپے کھائے ہیں، کنافہ کھایا ہے، چاٹ کھائی ہے. بہت اچھا ہے، بہت کھانا مزیدار ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزے کا کھانا ہے. فوڈ فیسٹیول بہت اچھا ہے اور یہاں پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کھانوں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. 2 مہینے پہلے بنائی تھی لیکن we're holding off کہ کراچی عید پہ نکالیں گے اس کو. ہمارا بریکو ون سپریم ہے، بیف پیپرونی ہے، چکن ٹکا ہے، چیز لورز ہے اور ایک گارلپو اسپیشل پیزا ہوتا ہے. ہر سال یہاں آ کر فوڈ فیسٹیول کا حصہ بنتے ہیں اور عوام کی خدمت میں مزے کے کھانے پیش کرتے ہیں. فوڈ فیسٹیول 3 روز تک جاری رہے گا. کراچی کے سمندر کے کنارے 3 روزہ فوڈ فیسٹیول جاری ہے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی چانگ ہاؤس کراچی آمد. MP ممتاز چانگ سے ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی. وزیر سندھ جیل خانہ جات علی حسن زرداری بھی موجود تھے. ممتاز چانگ نے گورنر پنجاب کے سامنے اپنے حلقے میں کچے کے ڈاکوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا معاملہ اٹھایا. اٹک کی شدید ٹھنڈ میں مونگ پھلی کی بھٹیاں آباد ہو گئیں. موسم سرما میں اٹک کی میٹھی اور خستہ سوغات مونگ پھلی دنیا بھر میں مشہور ہے. لالا محمد صدیق کی رپورٹ دیکھیے. اٹک میں سردی نے جیسی انگڑائی لی تو وہیں مونگ پھلی کی بھٹیوں کی رونقیں بحال ہو گئیں. صدیوں پرانے طریقے مٹی کی بنی بھٹیوں میں لکڑی کی آگ پر تیار کی جانے والی مونگ پھلی کی بنائی اب جدید مشین کے ذریعے کی جا رہی ہے. بجلی سے چلنے والی مشین مونگ پھلی کو انتہائی خستہ بنا دیتی ہے. مشین کی مونگ پھلی کھاؤ گے وہ ریت سے بھی بچی ہوئی ہے، کھانے میں بہت میٹھی ہے اور کلر بھی سیم ہے. اٹک کی زمین میں قدرتی طور پر موجود مٹھاس کی وجہ سے یہاں کی مونگ پھلی لوگ شوق سے نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی گفٹ کے طور پر بھیجتے ہیں. لوگ بہت کئی دور سے آتے ہیں ہمارے پاس پھلی لینے. یہاں پر کافی بہتر پھلی ہے. یہ مونگ پھلی کی بنائی کے لیے ماحول دوست جدید مشین کا استعمال نہ صرف یہ کہ یہ کھانے کے مزے کو دوبالا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی سے بھی بچا جا سکتا ہے. لالا محمد صدیق، ARY نیوز، اٹک. فیصل آباد میں پنجاب کے ثقافتی تہوار لوہڑی میلے کا انعقاد ہوا. شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پنجاب گیتوں اور ٹپوں پر پرفارمنس، روایتی رقص، گدہ بھی ڈالا. شرکا نے کیک کاٹا، لکڑیوں کو آگ لگا کر مچ جلایا گیا، جبکہ شرکا کی ساگ مکھن اور روٹی سے تواضع کی گئی. متحدہ عرب امارات کے صدر ہز ہائنس شیخ محمد بن زید ال نہیان کے مشیر ہز ہائنس ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زید ال نہیان کی قیادت میں وفد نے لیبیا کا دورہ کیا. دیکھیے یہ رپورٹ. UAE کے صدر ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے مشیر ہز ہائنس ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زائد ال نہیان کی قیادت میں وفد کا لیبیا کا دورہ. بنغازی پہنچنے پر لیبیا کی آرم فورسز سیکیورٹی یونٹ کے سربراہ خالد حفتر نے پرتپاک استقبال کیا. لیبیا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد یہ UAE کا پہلا شاہی دورہ ہے. وفد نے لیبیا کے حکام اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. حکام نے بتایا کہ لیبیا محفوظ ملک ہے، سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. ملاقاتوں میں مستقبل میں تجارت اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زائد ال نہیان کی کمپنی SBK ہولڈنگ اور لیبیا کی MR لیبیا ہولڈنگ کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط کیے گئے. وفد دنیا بھر کے معروف تاجروں پر مشتمل تھا، جن میں پاکستان کے معروف تاجر ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال، لیبیا کے حسام یوسف، عمان سے سلطان الحبسی، کویت سے ناصر شریف، بھارت سے جمیل اجمل اور محمد شہاب الدین شامل تھے. BT پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا.
BT پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں اپنے نئے ہیڈ آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے، جو کہ عالمی سطح پر ریل اسٹیٹ کے شعبے میں اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گروپ CEO احمد علی ریاض ملک، ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی، دیگر سینئر ٹیم ممبران، انڈسٹری کے رہنما، اہم سرمایہ کار، بروکرز اور معزز مہمان بھی موجود تھے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی نے کہا کہ وہ دبئی کی ریل اسٹیٹ میں صرف شامل ہونے نہیں بلکہ قیادت کرنے آئے ہیں۔ چیف آپریٹنگ آفیسر عماد حمزے نے کہا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ لا رہے ہیں جو دبئی کی پرتعیش زندگی کو نئی شکل دے گا۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ڈیولپرز کو جن کا 30 سالہ ایکسپیرینس تھا، ان کو یہاں پہ دبئی ساؤتھ نے اپرچونٹی فراہم کی۔ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے پاکستان میں کام کر کے دکھایا ہے، اسی طرح پاکستان کا نام بھی یہاں روشن کریں گے، اور دبئی کو جس طرح دبئی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ BT پراپرٹیز دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں ایک شاندار اضافہ ثابت ہوگا۔ اور مل کر بنائے پاکستان۔ کراچی میں ARYB گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے عشقت خان۔ ARYB گلوبل کا مشن آؤ مل کر بنائیں پاکستان، کاروبار کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہو یا صحت و تعلیم ہر ایک کے لیے عام کرنا، یہ وعدہ ہے ARYB گلوبل کا۔ ARYB گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ARY کی جانب سے چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر شکیل احمد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یونائٹڈ انشورنس کمپنی کی جتنے کسٹمر یونائٹڈ ٹریک سسٹم کے جو کسٹمرز ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے ہیلتھ سروسز جو ہے وہ مہیا ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے 80% گولڈ سیو جو ہے 80% گولڈ بھی وہ سیو کریں گے۔ اب یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے تمام پالیسی ہولڈرز 80% سیو گولڈ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل چیک اپ اور OPD کی سہولیات میسر ہوں گی، جو کہ ARYB گلوبل کے پروگرام صحت مند پاکستان کا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ شکیل صاحب کا اور ان کی کمپنی کا کہ جنہوں نے اس بڑی مہم میں ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، جس میں صحت کی بات ہے، ایجوکیشن ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے۔ ARYB گلوبل کا عزم ہے سب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اور اسی عزم کو لیے آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے $24 بلین کے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشق خان، ARY نیوز کراچی۔ ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے نام سے لکی ون مال میں نئے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا۔ شہری گولڈ کی خریداری میں 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کریں گی روبینہ علوی۔ لکی ون مال میں ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن آؤٹ لیٹ کا افتتاح چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے کیا۔ گروپ ڈائریکٹر محبوب رؤف اور شعیب جان محمد بھی موجود تھے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا گولڈ سیونگ آؤٹ لیٹ ہے۔ 2000+ ڈیزائن پر منتھ دکھتی رہیں گی اور بھی چیزیں آئیں گی۔ 62 طالب علموں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا برانڈ لانچ کریں۔ ARY ہم سب جانتے ہیں ہر چیز میں بیسٹ ہے، تو اب وہ فیشن میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے۔ ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے آؤٹ لیٹس اوپن کر فیشن جیولری ہمیں ایک ساتھ سب کچھ مل رہا ہے، اور ساتھ میں ہم گولڈ کی سیونگز بھی کر سکتے ہیں۔ ARY سے پہلے نہ کسی نے کبھی ایسا کیا نہ سوچا۔ ARY از ون آف دا موسٹ ٹرسٹڈ برانڈس، کیونکہ جب میں پرسنلی بھی خود گولڈ خریدتی ہوں، میرے فادر خریدتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ARY سہولت سے ہی پرچیز کرتے ہیں۔ شہری اپنی پسند کے مطابق سونے، چاندی اور ڈائمنڈ کی جیولری کی خریداری کے ساتھ ساتھ کسٹمائز جیولری بھی بنوا سکتے ہیں۔ خریداری پر بھی 80% تک گولڈ سیونگ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن مزید کامیابیوں کی جانب بڑھتا ہوا ایک اور قدم۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔